ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو زندگی بھی وہی دینے والا ہے، موت بھی وہی دینے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مناقب، فضائل، قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع خواتین، مومنات، مسلمات، قانتات، طیبات، طاہرات، جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، آپ کی ازواج مطہرات جو اہل ایمان کی روحانی مائیں کہلاتی ہیں، ان کے فضائل و خصائل قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ ایک عام ہے جس کو لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے بیان کیا۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ایک وہ حصہ ہے جو گھریلو زندگی، اہلی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس حصے کو امت کی ان ماؤں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کے معمولات زندگی کیا ہوا کرتے تھے۔ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے گھر کی زندگی کو چھپاتا ہے، گھریلو معاملات، اہلی زندگی جو ہے اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن یہاں پر اللہ اپنے پیغمبر کی اہلی زندگی کو بیان کر رہا ہے۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا کر رکھا ہی نہیں ہے، ہر چیز قوم کے سامنے، انسانیت کے سامنے بیان کر دی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول، صرف دنیاوی معاملات جو تم دیکھتے ہو انہی معاملات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں، بلکہ ازدواجی زندگی،
گھریلو معاملات جو ہیں ان میں بھی میرا محبوب تمہارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سورہ احزاب کی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی بھی دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ افضل اور محترم اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محترم ہیں لیکن میری اپنی جان سے زیادہ نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے بھی حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز آپ ہیں۔ تو فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ ہے ایمان، اسی بات کا اللہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے اللہ کے رسول اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور محترم ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس پیغمبر کی جو ازواج مطہرات ہیں، اس پیغمبر کی جو ناموس ہے، اس کی جو بیویاں ہیں، وہ کائنات میں بسنے والے تمام اہل ایمان کی روحانی مائیں ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اے مومنو، ایک وہ ماں ہے جس نے تمہیں جنا ہے، ایک وہ ماں ہے جس نے تمہیں اہلی زندگی رسول اللہ کی زندگی کو بیان کر کے بتلایا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ایسی تھی۔ وہ بھی ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں کہلاتی ہیں۔ جو ان کو ماں نہیں مانتا، پیغمبر کی کئی ازواج ہیں، جو سب کو نہ مانے وہ بھی بدبخت، جو سب میں سے کسی ایک کو نہ مانے وہ بھی بدبخت۔ سب کا مقام و مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور ان امت کی ماؤں کو جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ اللہ کے قرآن، اللہ کی وحی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کی روشنی میں سب کو حاصل ہے۔ قرآن مجید نے سب کی شان کو بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی فضیلت اور ان کی اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلی فضیلت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو امہات المومنین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات عطا کی، ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کسی ایک عورت کی مثل بھی نہیں ہو، یعنی دنیا جہاں کی کوئی عورت بھی تمہارے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ دنیا جہاں کی تمام عورتیں
چاہے وہ مرتبہ مقام کے لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ہو، لیکن پیغمبر کی بیویوں سے افضل نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ازواج عطا فرمائی ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی ایک عورت بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتی ہے۔ یہ رفعت، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ مقام جو ہے، یہ برتر ممتاز بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ عظمت تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن سب کو حاصل ہے، اور یہ ایک آیت ہی ازواج رسول کے مقام کو واضح کرنے کے لیے بہت ہے، حالانکہ اور بھی بہت زیادہ آیات ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا اس جیسی کوئی عورت نہیں ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو پانے والے کوئی عورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، مومنوں کے لیے نبی ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز، اور اس کی ازواج مطہرات ان کی روحانی مائیں کہلاتی ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے، ماں کا درجہ، ماں کا درجہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کو دیا مومنوں کے لیے، یہ بہت بڑی شان و عظمت ہے۔ زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اپنے پیغمبر کی بیویوں کو۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کیا مومنوں پر، اور بعد میں کہا کہ اس کی بیویاں جو ہے ان کا مقام و مرتبہ روحانی ماں کی طرح ہے۔ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے تو عام ماں کا بڑا مقام ہے، جس نے مجھے اور آپ کو جنا، اس ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی، اور کہا جو ماں سے بدبختی کا مظاہرہ کرے، ماں کا گستاخ بنے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حسن سلوک کی باری آئی تو کہا سب سے زیادہ ماں سے حسن سلوک کر۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی، سوال کرنے والے کو جواب دیا، 4تھی مرتبہ باپ کا نام لیا گیا۔ تو عام ماں کا جس نے جنا ایک انسان کو، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ تو وہ مائیں جن کو رب کہتا ہے کہ یہ نبی کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ پوری امت کے مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا چھوٹا ہے؟ بہت بڑا مقام، بہت بڑی شان و عظمت اللہ نے بیان فرمائی۔ تیسری خصوصیت اور فضیلت، سورہ احزاب کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ وہ امتی کیسا ہے جو رسول اللہ کو تکلیف دے، جو رسول اللہ کو غمزدہ کرے، وہ کتنا بدبخت ہوگا کہ جو رسول اللہ کے بارے میں ایسی سوچ رکھے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اس بات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اور یہ بھی ہرگز جائز نہیں کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رحلت فرما کے اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، 2 کی وفات آپ کی زندگی میں ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی کی وفات کے بعد اس کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کسی بھی امتی کو نکاح کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر ایک کی بیوی، وہ مجاہد ہو، وہ عالم ہو، وہ فقیہ ہو، وہ عہدے دار ہو، وہ منصب والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو جو بیوہ ہو جاتی ہے، اللہ نے اسے اختیار بخشا ہے کہ وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن نبی کی جو حرمت ہے، نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ کسی کا بھی نکاح سوچا بھی نہیں جا سکتا، اللہ نے حرام کر دیا، اس لیے کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ کائنات کے اندر یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت، یہ خصوصیت ملی ہے تو نبی کی اہل بیت ازواج مطہرات کو ملی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عظمت، رفعت اور مقام اللہ نے کیا اونچا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغمبر کی عزت و حرمت، پیغمبر کی عزت و حرمت کے ساتھ ساتھ جو ایسی سوچ سوچے گا وہ گویا کہ گستاخی، بے حرمتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کا منکر ہے اور بدبخت ہے وہ انسان۔ اللہ تو تمام نبی کے ازواج مطہرات کو اہل بیت نبی طیبات، طاہرات، مسلمات، قانتات کہہ رہا ہے۔ چوتھی فضیلت جو ہے سورہ احزاب کی روشنی کے اندر، جب بتقاضۂ بشریت کے ازواج مطہرات نے حالات دیکھے کہ مسلمانوں کے حالات مال و متاع کے اعتبار سے مال غنیمت آنا ہوا تو کچھ حالات بہتر ہوئے، تو ازواج مطہرات نے کچھ مطالبہ کیا مال و متاع کے حوالے سے، اور یہ ان کا مطالبہ جو تھا اپنے شوہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مطالبہ کوئی ناجائز نہ تھا، حرام نہ تھا۔ بیوی کا اپنے شوہر سے مطالبہ کرنا مال و متاع کا حرام نہیں ہے۔ اللہ وسعت کو شادگی دے تو یہ سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان کے شان و مقام کے یہ لائق نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوتے ہوئے، اہل بیت میں ہوتے ہوئے دنیا کے مال و متاع کا سوال کرنا ان کی شان و عظمت کے خلاف ہے، حالانکہ وہ جائز تھا کیونکہ اللہ نے ان کو مقام ہی اتنا دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ سورہ احزاب، جن میں انہیں اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو یا تو دنیا کا مال و متاع لے لو، دنیا کا ساز و سما حاصل کر لو، یا پھر پیغمبر کے نکاح میں رہنا پسند کرو اور آخرت کے اجر و ثواب پر راضی ہو جاؤ۔ ان تمام ہماری ماؤں نے یہی کہا تھا، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ یہ قرآن آیات میں پڑھ رہا ہوں، ان کا ترجمہ پڑھنا جا کر۔ جو امت کی روحانی مائیں ہیں، میرے پیغمبر کی عزت و آبرو ہیں، میرے پیغمبر کی ناموس ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔
ہمیں آخرت کا جو ثواب چاہیے، ہمیں دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے نتیجے میں انہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ ایک تو اللہ کے اس عظیم وعدے کی مستحق ٹھہری جو اللہ نے کہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کتنا اجر عظیم ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ازواج مطہرات اور مومنوں کی ماؤں کو دینا ہے، وہ اجر و ثواب اس کی کیا انتہا ہو سکتی؟ انتہا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جنہوں مقام و مرتبہ دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بات کہہ رہے ہیں وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ازواج مطہرات کو تا دم حیات اپنے نکاح میں رکھیں گے؟ جب انہوں نے یہ بول بول کر اعلان کر دیا ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، تو نبی کی لائق بھی نہیں کہ ان عورتوں کو خدا نخواستہ طلاق دے دے یا ان کو رکھ کر بھی اور مزید نکاح کر لے۔ اللہ نے اس سے نبی کو بھی منع فرما دیا۔ معاشرے میں ان سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی عورتیں ہے ہی نہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کیسی سعادت مند ہے یہ خواتین، کیسی شان و عظمت رکھنے والی ہے یہ امہات المؤمنین۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ کسی اور کو نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 22ویں کی پہلی آیت، اس رکوع میں تقریباً سارے رکوع میں ازواج مطہرات امہات المومنین کا تذکرہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، اور انہیں شان و عظمت، ان کے مقام و رفعت کو بلند کر رہے ہیں، اور ان کے صافی حمیدہ کو بیان کر رہے ہیں، اور ادب و آداب احترام سے ساری چیزیں اللہ بتلا رہے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بن کر رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کے لیے اجر ڈبل ہوگا، اس کے لیے اجر ڈبل اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور فرمایا تمہارے لیے جو رزق ہے وہ بڑا ہی عمدہ ہے، عزت والی اللہ نے تمہارے لیے روزی تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارے مقام و مرتبہ کے مقابلہ میں کوئی عورت نہیں ہے، تمہارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتی رہو اور اپنے دل کے اندر ایسی نرمی والی بات نہ کہو کہ سوچنے والے کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے۔ ہاں، معروف طریقے کے ساتھ گفتگو کرے۔ اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں جب کسی سے گفتگو کرنا ہے تو پردوں کے پیچھے گفتگو کرنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ عزت و ناموس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور دور جاہلیت کی طرح بن سور کر بہر نہ پھرو۔ یہ اللہ نبی کی ازواج مطہرات سے بات کہہ رہے ہیں، اور پیغام پوری امت کی عورتوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ تم نے نمازی بن کر رہنا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ان نصیحتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تم سے ہر قسم کی علائش دور کرنا چاہتا ہے، ہر قسم کی نجاست تم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، جس طرح کے صفائی اور پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ اپنے پیغمبر کی ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے بارے میں اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال پروٹوکول دیا ان امت کی ماؤں کو۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى،
فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، تمہارے گھروں میں اللہ کے قرآن کی آیتیں اور نبی کی حدیث جو پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کی تعلیم ہوتی رہے۔ نبی کے ازواج مطہرات وہ جن کے گھروں میں اللہ کی وحی کا نزول ہوتا، اللہ کے پیغمبر ارشادات فرماتے، فرمایا کہ ان باتوں کو تعلیم و حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے تمہارے گھروں میں ہوتی رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بینی کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں تمام کی تمام ازواج مطہرات، طیبات، مسلمات، مؤمنات، قانتات سب کو پروٹوکول بخشا ہے۔ چھٹی فضیلت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنْ، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے پیغمبر کے ازواج مطہرات کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں، غم زدہ نہ ہوں۔ جو مال و متاع کے بارے میں اللہ نے حکم نازل فرمایا، جو آپ پیچھے سن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوئے ان کے فیصلے پر، اتنے راضی ہوئے جو انہوں نے کہا ہمیں اللہ اللہ کا رسول چاہیے اور آخر چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی جو ازواج مطہرات ہیں، میں اللہ چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہے، غم زدہ کبھی نہ ہوں۔ جب اللہ اپنے پیغمبر کی بیویوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ خوش کر دیا، آج کو منافق بدبخت ان ماؤں کو تکلیف دے تو کیا پائے گا؟ بدبختی اور لعنت کا توب پہنے گا۔ جن کی آنکھوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جن کی شان و عظمت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا، نہ دنیا میں ان کے پائے گی نہ آخرت میں ان کے پائے گی کوئی اور۔ اللہ اکبر، کائنات کا رب خشک ہو رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ساتویں فضیلت، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی کہ یہ معزز اور حیادار عورتیں ہیں، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ، یہ آیت کریمہ محدثین نے لکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگ ملنے آتے، ہر طرح کے لوگ آتے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ ایسا نہ ہو جائے کہ انہیں پردے کا کہا جائے۔ اللہ اکبر، پردے کی رائے، پردے کا حکم اور مشورہ کون دے رہے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی اس رائے پر اللہ کے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرما دیا ہے میرے پیغمبر آج کے بعد اپنی ازواج سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور امت کی تمام عورتوں سے بھی کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے شناخت ہو جائے گی، پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف زادیاں حیادار خواتین ہیں، یہ اس طبقے کی عورتیں نہیں ہیں جو غلط سمجھنے والا غلط سمجھے گا، یہ تو حیادار پاک دامنہ مومنہ عورتیں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے جہاں اپنے پیغمبر کی بیویوں کے لیے پردے کا حکم دیا اور پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے، وہاں عام عورتوں کے لیے بھی، پوری امت کی خواتین اسلام کے لیے۔ تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے والی ہے، وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے۔ لوگ تو کہتے ہیں جناب محمد کی ایک ہی بیٹی تھی، نعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے بیٹیوں سے کہہ دے۔ آپ کی بیٹی ایک تو نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں تو 4 ہیں، ان کا ذکر اگلے جمعے ہم کریں گے۔
آپ کی بیٹیاں تو 4 ہیں، اور چاروں کے جہاں جہاں نکاح ہوئے، جو ان کا کردار و مقام و مرتبہ وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی ایک نہیں، بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کا ذکر خیر آئندہ جمعہ میں ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ تو اللہ اکبر، 8ویں فضیلت جو گزشتہ جمعہ میں میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان رب کا قرآن چھوڑ رہا ہوں، وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے، وہ صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور دوسری، میں اپنی عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ان کے حق کو بھول نہ جانا۔ تو جب انسان دنیا سے فوت ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ فکر اپنے گھر والوں کی ہوتی ہے۔ ایک مرد کو اپنی بیوی کی عصمت، اس کی آبرو اور اس کی فکر ہوتی ہے، یا پھر وہ بچے جن کی شادیاں نہیں ہوتی، چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ہوتے، ان کے بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے۔ جن کے گھر آباد ہو چکے، ان کے بارے میں وہ فکر نہیں ہوتی جو ان بچوں کے بارے میں ہوتی ہے جو ابھی جن کے گھر آباد نہیں ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گیا تو آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھی زیر کفالت نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں جو زیر کفالت، آپ کے گھر میں جو رہائش پذیر تھی، وہ امہات المؤمنین تھی، امت کی مائیں تھی، انہی کے بارے میں فکر مند تھے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میری عطر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ اکبر، آج بدبخت جو ہے ازواج مطہرات کے خلاف زبان کھولتے ہیں، وہ نبی کا حرم، وہ نبی کی عصمت اور ناموس، جن کی گواہیاں، جن کی شہادتیں، جن کا مقام و مرتبہ جو ہے رب کا قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ نبی کے نکاح میں آنے والی وہ عام عورتیں نہیں، وہ پوری امت کی مائیں کہلاتی ہیں۔ نبی کی ان کو خاص تعلق داری حاصل ہے، خاص رشتہ نبی کے ساتھ ان کا اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں جو تبرہ بازی کرے، جو غلط سوچ رکھتا ہے یا غلط سوچ بیان کرتا ہے، وہ بدبخت انسان ہے۔ یہ عزت والی خواتین تھیں، انہی سے آج کی حوا کی بیٹیوں کو سبق لینا ہے، انہی سے سیکھنا ہے، انہی سے حاصل کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا کردار کیا تھا، ان کی عالی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے اللہ کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو کیسے بیان کیا لوگوں کے سامنے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور 9ویں فضیلت جو ہے، چند منٹ اوپر جا رہے ہیں، 2 باتیں باقی پیچھے ہیں، یہ کیونکہ اس موضوع کا اس کا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ازواج مطہرات کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی۔ روزانہ نماز عصر کے بعد تمام گھروں میں چکر لگاتے، اسی طرح نماز اشراق کے بعد تمام گھروں میں چکر لگاتے، جو ضرورت کی بات ہوتی آپ اس ضرورت کو پورا فرماتے، آپ ان کی دیکھ بھال کرتے، آپ ان کی اس ہر لحاظ سے ضرورتوں کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین فرماتی ہے، گھر میں آ کر ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو جاتے، سبزی کاٹنے میں، چیزیں بنانے میں، اللہ کے پیغمبر صفائی ستھرائی تک شامل ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ یہ کردار محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہیں نمبر 8 9 10 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی روزانہ جس بیوی کے ہاں آپ نے ٹھہرنا ہوتا، تھوڑے وقت کے لیے ساری ازواج مطہرات اس گھر میں چلی جاتی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی مودت، یہ تھا اسوہ حسنہ جو رسول اللہ نے دیا امت کو، اور ہماری ماؤں نے
سارا کچھ چھپایا نہیں، بیان کر دیا امت کے سامنے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی بیگمات اپنے ازواج کے ساتھ کیسے تھے۔ یہ پھر کبھی انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے اہل ایمان ان کی بخشش فرما۔ ہمارے ساتھی میاں عظمت اللہ صاحب بیمار ہیں کافی دنوں سے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک بچہ حافظ ابراہیم بیمار ہے، اللہ اسے بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حاجی صغیر صاحب ہیں، اللہ تمام بیماروں کی ہر طرح کی بیماریوں کو رفع فرمائے اور وہ لمبی زندگی ایمان اور صحت والی عطا فرما دے۔ ازواج مطہرات تمام بیویاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں کہلاتی ہیں، اس لیے ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے امہات المومنین کے احترام، ان کی سیرت کو بیان کرنا اور ان کی سیرت کو اپنانا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور ان کی شان بیان کرنا ہماری ماؤں بہنوں کی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی شان و عظمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ نے بیان کیا اسے بیان بھی کریں اور ان کی سیرت کو اپنائیں بھی۔ اداکاروں، گلوکاروں، فحشہ عورتوں کی بجائے ازواج مطہرات کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنائیں۔ ہماری بہو بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت اور آپ کی بیٹیوں کی سیرت، صحابہ کے ازواج مطہرات ماؤں بہنوں سے سیرت کو سیکھنا چاہیے اور اس سیرت کو اپنے اوپر اپنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اولاد مصطفیٰ رسول اللہ کی اولاد کتنی تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سماعت فرمائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔